بوئے عرفانی نہیں جاتی، وہی بز وہی دھوم وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بز وہی دھوم وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی ہے تو بس میرے پیر کی تہ مزار چلا گیا، کمی ہے تو بس میرے پیر کی تہ مزار چلا گیا، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، کہ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ معزز سامعین اکرام، سید صاحب قبلہ شہزادگان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور آج کی یہ محفل مقدس، بلکہ آپ بڑی کانفرنس کہتے ہیں، ہمارے اگر جودھپور میں 10 لوگوں کا اگر مجمع ہو تو لوگ اس کو کانفرنس کا نام دے دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا، اور ان کے شہزادے مصلح قوم و ملت خطیب اہل سنت حضرت سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ محفل پاک سجی ہوئی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنت کے دولہا بنے ہوئے ہیں اور ہم لوگ باراتی ہیں، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دار فنا سے دار بقا کی طرف جب وہ منتقل ہوتا ہے، تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ نم کا نومت العروس، کہ سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کہ تجھے حشر تک کوئی نہیں چھیڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے، یہ ان لوگوں کی شان ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے نام اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کر دیا۔ حضرت سید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک سادہ مزاج شخصیت، لیکن آپ کا رعب و دبدبہ یہ کہ قہرمان زمانہ آپ کی چوکھٹ کو سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے کرم خاں آپ کو جھک کر کے سلام کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جو کمال پیدا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے پیدا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل پاک کو بروز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر بسا لو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس سے پہلے حضرت مولانا کمال الدین صاحب قبلہ بڑی بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے، بہت اچھے اور بہت ہی احسن طریقے سے آپ خطاب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، صرف ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو نہیں کہا، جن کے پاس بھی ایمان کی دولت ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبیک کہا ہے، صرف ان لوگوں سے رب ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر بسا لو۔ جب اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر اس کا بندہ کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے جب وہ بندہ دور ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو وہ بندہ نکال پھینکتا ہے، جتنی دنیا کے اندر حرام کاریاں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے اللہ کا کلام ہمیں منع فرماتا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ چیزیں انسان کے قلب کو خراب کر دیتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب بندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو، وہ ان چیزوں کو تلاش کرو جو چیزیں اللہ رب العالمین کے معرفت و حقیقت تک تمہیں لے کر کے چلی جائے۔ ان چیزوں کی طرف آؤ کہ جو چیزیں آپ کو اللہ کے قرب خاص میں جگہ دلا دے۔ ان چیزوں کی طرف آؤ، ان لوگوں کی طرف آؤ جو لوگ پہلے سے اللہ رب العالمین کے قرب خاص میں پہنچے ہیں۔ یہ یہاں وسیلے کا قرآن مقدس ارشاد فرماتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اللہ رب العالمین کی طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو۔